آپ نے کئی بار فرمایا ہے نا کہ جو بات مسیحی حضرات سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ ذات باری کا جسدی ظہور ہے، وہی بات ہمارے صوفیہ یا فلاسفہ پوری کائنات یا وجود کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ ذات باری کا جسدی ظہور، یعنی وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ وجود ایک ہی ہے۔ اچھا، پھر آپ قرآن مجید کے ان مقامات کو کوٹ کرتے ہیں، مثلا لم یلد ولم یولد، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ، یہ جو تولد کے بارے میں اس کی نفی جو مسیحی عقیدہ ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں صدور کے نظریے کو، مطلب اس کے برابر اور اس جیسا، مطلب فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات ہے، ایمینیشن کا نظریہ بھی اور تولد بھی ایک ہی چیز ہے، تو پھر دونوں اپنی ایسنس میں شرک ہیں۔ تو اس کو آپ پہلے ایکسٹینڈ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ ولادت کا جو کی تردید قرآن کرتا ہے اس کو صدور پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ولادت میں جو جزو ہے وہ اصل سے مکمل طور پر الگ ہو جاتا ہے، اور صدور میں مثلا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے خیالات ہیں جو ہمارے ذہنی تصور جو نفس سے مثلا ہماری روح سے نکلتے ہیں، اگر ہم یہ تعبیر اختیار کر لیں، لیکن وہ اس سے الگ نہیں ہوتے، یعنی تو وہاں پہ انڈیویزیبلٹی ہوتی ہے، جبکہ ولادت میں ڈیویزیبلٹی اور سیپریشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب اس تولد پہ، اس ولادت پہ کمنٹ کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، تو وہ پھر صدور پر آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اس کو شرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ صدور کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو وہ دو پہلوؤں سے بولا جا سکتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک خالق ہے، تخلیق اس سے صادر ہوئی ہے، یہاں بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مصنف تصنیف کرتا ہے تو تصنیف بھی اس سے صادر ہوتی ہے، یا خود آپ نے مثال دی، کلام اس سے صادر ہوتا ہے، شاعری کرتا ہے، ادب تخلیق کرتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ جس وقت آپ کسی شے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ فلاں سے صادر ہوئی ہے تو اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی اس وقت ہمارے سامنے موجودات ہیں۔ سیدنا مسیح بھی ایک وجود ہے، ایک موجود ہستی ہے، محض کوئی تصور یا اس کا اظہار نہیں ہے۔ ان کے لیے جس وقت صدور کی حقیقت سمجھی جائے گی تو لوگوں کے ذہن میں ولادت ہی آئے گی۔ ذات باری بھی ایک شخصیت ہے، تو شخصیت سے صدور کی جو صورت ہم نے شخصیت کے پہلو سے دیکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ باپ سے یا ماں سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر صدور کی اسی نوعیت سے ہم واقف ہیں۔ یہی معاملہ موجودات کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ موجودات اشیاء ہیں، موجودات اپنی ایک شخصیت رکھتی ہیں، یعنی وجود ایک تو تصور کے پہلو سے ہے، ہمارے سامنے یہ عالم موجودات کی صورت میں ہے۔ خود اس کو صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تعینات ہیں جو ذات بحت نے قبول کر لی ہیں۔ یہاں تو صدور سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے، یعنی ذات ہی اصل میں حقیقت بن گئی ہے اس چیز کی، اور جس طرح وہاں جسدی ظہور نے بیٹے کی صورت اختیار کی ہے، یہاں موجودات کی صورت اختیار کر لی ہے، تو اس میں صدور کا لفظ اہم نہیں ہے، نتیجہ اہم ہے، آپ کس چیز کو کس سے متعلق کر رہے ہیں۔ یہ عالم ذات باری سے صادر ہوا ہے، کیا یہ مانا جا رہا ہے کہ خالق کی حیثیت سے صادر ہوا ہے؟ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان مباینت ہو گئی، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یا یہ وجود کے موجود میں بدلنے کی صورت میں یا ذات کے تعینات قبول کرنے کی صورت میں ہوا ہے۔ اگر یہ دوسری صورت میں ہوا ہے تو پھر لفظ صدور کی لغوی بحث کافی نہیں، پھر یہ معاملہ بالکل اس کے مماثل ہو گیا جیسے کہ مسیحی کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کی تعبیر مختلف کرتے ہیں، تو مجھے فرق پر تو کوئی فتویٰ لگانا ہی نہیں، لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں شرک تک پہنچانے کا باعث بن جاتی ہیں۔